بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، لیکن جس طرح اس کے فضائل ہیں ویسے ہی یہ اہم چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اس کے ضائع ہو جانے کا بھی اتنا ہی زیادہ اندیشہ ہے۔ چنانچہ ہم وہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا، متنبہ کیا گیا، خبردار اپنے روزے کی حفاظت کرنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تم روزہ رکھو بھی اور روزہ رکھنے کا فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو، نہ اجر کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، نہ روحانی ترقی کے اعتبار سے فائدہ ہو، نہ گناہوں کی معافی کی وجہ سے اور اس اعتبار سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے میں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے، کہ وہ بھوک لگ رہی، انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، اس کے علاوہ انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور بہت سارے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اس عبادت کا کوئی اجر اور ثواب نہ ملا سوائے صرف بیداری کے اور رات جاگنے کی تکلیف اٹھانے کے۔ اب ہم ذرا تھوڑی سی اس کی تشریح دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان المبارک کی بات فرمائی کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، بھئی کس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ تین چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو روزہ رکھ کر جب افطار کرنے لگا تو رزق حرام کے ساتھ روزہ افطار کر رہا ہے، اب دن بھر تو اللہ کی فرما برداری میں رہا اور افطار کرنے لگا ہے تو کسی کا غصب شدہ مال ہے، کسی سے رشوت لیا ہوا مال ہے، کسی کے سود کا کمایا ہوا مال ہے، کسی کا جو ہے وہ دھوکے سے لیا ہوا مال ہے، یہ سارا کچھ مال حرام ہے۔ اس مال حرام سے تم روزہ افطار کرو گے تو سارا کا سارا اجر اور ثواب گویا ضائع کر دو گے۔ چنانچہ سب سے پہلی اس بات کی طرف اشارہ اور ترغیب، اپنی کمائی کو حلال کرو تاکہ تمہارے روزے کا اجر اور ثواب تمہیں پورا مل سکے۔ دوسرا فرمایا کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن جھوٹ بولنے سے، غیبت سے باز نہیں آیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی جو ڈھال ہے شیطان سے حفاظت ہے، عذاب سے حفاظت ہے، یہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ یہ اس کی جو ڈھال ہے کیسے پھٹ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، ایک جھوٹ بولنا اس سے پھٹ جاتی ہے، دوسرا غیبت کرنا، اس سے بھی یہ روزے کی جو ڈھال ہے اور یہ آڑ ہے یہ پھٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھا لیکن دن بھر جھوٹ بھی لگاتار بولتا رہا، لوگوں کی غیبتیں بھی لگاتار کرتا رہا، تو اس آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ روزے کے کسی بھی قسم کے اچھے اثرات، خیر کے اجر اور ثواب میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تیسرا وہ ہے کہ جھوٹ اور جو ہے غیبت ہی نہیں بلکہ کسی بھی گناہ سے اعتراض نہیں کیا، ظلم بھی کرتا رہا، گالی گلوچ بھی نکالتا رہا، مار پیٹ بھی لوگوں کو کرتا رہا، اور جو ہے ناپ تول میں کمی بھی کرتا رہا، ذخیرہ اندوزی ناجائز وہ بھی کرتا رہا، یہ سب کچھ کرتا رہا، ادھر روزہ بھی رکھا رہا، نمازیں اس نے چھوڑ دی، نمازیں ادا نہیں کی، روزہ رکھا ہے، سارا دن بھر موبائل میں لگا رہا، فلمیں ہی دیکھتا رہا، تو یہ شخص جو ہے روزہ تو رکھا ہے، بھوکا پیاسا تو رہا ہے، لیکن روزے کے جو اصل فوائد ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے۔ لہٰذا اس طرف بھی دھیان توجہ رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کے پورے اثرات، اس کی تمام تر خیریں، اجر اور ثواب، جہنم سے چھٹکارا اور وہ تمام تر وعدے جو ہمارے ساتھ روزے پر کیے گئے ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچ کر اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔